السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار کے دربار گوہر بار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ گنبد خضرا کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام۔ الحمدللہ عز وجل ہم اور آپ اپنے آقا و مولا جناب امام علی مقام امام تشنا کام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اور ان کے دیگر رفقا شہداء کربلا و اسیران کربلا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان محفلوں کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ تسلیم۔ بحمدہ تعالی مسلسل آپ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب و اہل بیت کی داستانیں اور بالخصوص مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند حضرت امام علی مقام اور آپ کے دیگر رفقا کی داستان شہادت کو سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام علی مقام کا ذکر خیر کرنے کی اسی طرح توفیق عطا فرمائے اور اس ذکر خیر کی برکت سے اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ یقیناً امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کتنا محبوب اور کتنا پسندیدہ ہے، اور خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس فرزند ارجمند پاک امام علی مقام کے ذکر کو کتنا پسند کرتے ہیں، اس واقعے سے اندازہ لگائیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایک شاعر تھا جس کا نام تھا وعب الخزائی، بڑا شرابی تھا لیکن شاعر تھا۔
مسلمان تھا لیکن شراب پیا کرتا تھا، اور اسی نے اپنے اشعار کے انداز میں امام علی مقام اور دیگر شہدائے کربلا کے شان میں اس نے ایک قصیدہ لکھا تھا جو بڑا شہادت کربلا پر اس کے اشعار مشتمل تھے، اور اشعار ہوتے ہی غم پیدا کرنے والے، اگر لکھنے والا با کمال ہو تو وہ دلوں کو غمگین کر دیا کرتے ہیں، جیسا کہ آپ ابھی امام علی مقام کی محبت میں امام علی مقام کی ایک منقبت آپ سماعت کر رہے تھے۔ اس میں پانی کا لفظ کئی مرتبہ استعمال ہوا، لیکن ایسا نہیں کہ ہر شاعر کے اندر حقیقی پانی مراد ہے، کہیں مجازن پانی مراد ہے، کہیں پانی کا استعارہ کیا گیا ہے۔ الغرض میں اب اس بحث کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن بہرحال اشعار کو جو سمجھتا ہے اس کے دل میں اشعار یقیناً ایک کیفیت پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے بزرگان دین قرآن کریم کی تلاوت کرنا یقیناً باعث سعادت ہے، باعث نجات ہے، لیکن چونکہ ہم اردو ہیں، عربی تو ہے نہیں، ہماری زبان نہ عربی ہے نہ ہم عربی سمجھتے ہیں، اس لیے ہمارے بزرگوں نے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیں لکھی کہ پہلے کے لوگ قرآن کریم سن کر قرآن ہی میں اپنے محبوب کی نعت کو سمجھ لیتے تھے، کیونکہ قرآن پورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہی ہے، از ابتدا تا انتہا۔ اے خدا خود صاحب، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تو اس سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی؟ پورا قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے۔ تو جب تک اسلام عرب میں تھا تو عربی حضرات قرآن کی آیات کو سن کر ہی نعت کا مزہ لے لیا کرتے تھے، کیونکہ ان کی زبان عربی تھی، ان کو معلوم تھا کہ قرآن کی ہر آیت میرے آقا علیہ السلام کی نعت کو بیان کر رہی ہے۔ اور جب اسلام عجم میں آیا، ان علاقوں میں آیا جہاں لوگ نہ عربی جانتے تھے، نہ سمجھتے تھے، نہ بولتے تھے، تو اب آقا علیہ السلام کا وہ عشق کیسے پیدا کیا جائے؟ تو بزرگوں نے پھر اپنی زبان میں نعتیں لکھی۔ اسی لیے سب سے پہلے اسلام عرب سے نکل کر جس زبان میں آیا وہ زبان تھی فارسی، تو اس لیے آپ بزرگوں کی کلام فارسی میں آپ کو ملیں گے۔ علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت سے کلام فارسی میں لکھے، آپ سنتے ہوں گے تنم فرسودہ جا پارا سے ہجرا یا رسول اللہ، دلم پس مردہ آوارا سے عصیاں یا رسول اللہ۔ تو یہ کلام اب یہ دلوں کو رلا دینا والا کلام ہے، تو اب انہوں نے پھر ان کلاموں کے ذریعے مسلمانوں کے دلوں کو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنایا۔ اور پھر جب اسلام فارسی سے نکل کر اردو میں آیا تو اردو کے شعراء نے اپنے محبوب کے کلام لکھے، ایک سے ایک نعتیں لکھی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا دیوان اردو اشعار میں ہے، لیکن اب یہ ہے کہ اشعار کو جلدی کوئی سمجھ نہیں پاتا ہے، کیونکہ اس میں زیادہ تر باتیں حقیقت کے پیرائے میں نہیں کی جاتی ہے، بلکہ زیادہ تر باتیں اس میں مجاز اور استعارہ کے پیرائے میں کی جاتی ہے۔ اگر اشعار میں حقیقی لفظ کوئی استعمال کرے گا تو اشعار کے اندر وہ مزہ نہیں آئے گا، اشعار میں وہ مزہ نہیں آئے گا، اس لیے اس میں مجازات کو استعمال کرنا پڑتا ہے، اور یہی اشعار کی جان ہوا کرتی ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے سماعت کیا حضرت امام علی اصغر کے حوالے سے کہ اصغر تجھ پر سو جان سے ہم قربان ہو جائیں کہ تیری ہمت نے یزیدیوں کو پلایا پانی۔ تو کیا مطلب؟ حضرت امام علی اصغر ان کے لیے پانی کے گلاس لے کر کھڑے ہوئے تھے۔ پانی پلانا یہ ایک محاورہ ہے، جسے کہا جاتا ہے کہ ہم وہ ہیں کہ اچھوں کو پانی پلا دیتے ہیں۔ تو شاعر یہاں کہنا یہ چاہتا ہے کہ علی اصغر تمہاری ہمت پہ قربان، کہ یزیدی چاہتے تھے کہ امام علی مقام کے یہ شہزادے کے سبب
ہو سکتا ہے کہ امام اپنا سر جھکا دے، کیونکہ اولاد کے آگے ہر کوئی اپنے سر کو جھکا دیتا ہے اور بیعت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن نہ تو علی اصغر ہمت ہار رہے ہیں، نہ امام علی مقام ہمت ہار رہے ہیں۔ یزیدیوں نے ہر قسم کے حربے استعمال کر لیے، لیکن ہر میدان میں انہیں پانی ہی پینا پڑا۔ تو یہ وہاں استعارہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو بہرحال اشعار جو ہوتے ہیں وہ دلوں میں زخم کو پیدا کرتے ہیں، دلوں میں چوٹ لگاتے ہیں۔ تو وهب الخزاعی بہت بڑے شرابی تھے اور بہت بڑے شاعر بھی تھے، لیکن تھے سنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اور ان کے نواسوں کے عشق میں انہوں نے ایک قصیدہ لکھا تھا جو وہ اکثر اپنی زندگی میں پڑھا کرتے تھے۔ ایک سفر میں تھے اپنے بیٹے کے ساتھ، اچانک ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہوا تو پیٹ پھول گیا، چہرہ کالا پڑ گیا۔ وهب الخزاعی کے بیٹے شرمندہ ہوئے کہ میرے والد گرامی کا یہ خاتمہ اگر لوگوں کو پتا چلے گا تو لوگ مجھے زندگی بھر طعنہ دیتے رہیں گے کہ کیسے گناہگار پاپی کا بیٹا تھا۔ تو اس لیے انہوں نے بغیر کسی کو خبر کیے خود غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھی اور خاموشی کے ساتھ رات ہی میں دفن کر دیا، اور کسی کو کانو کان خبر نہ ہونے دی کہ ان کے باپ کا حال بوقت وصال کیسا ہو گیا تھا۔ الغرض چند دنوں کے بعد وهب الخزاعی کو ان کے بیٹے خواب میں دیکھتے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت وهب الخزاعی کا چہرہ چمک رہا ہے، جسم بھی اپنی حالت پر ہے اور بہترین لباس وہ زیب تن کیے ہوئے ہیں۔ تو ان کے بیٹے نے پوچھا کہ اے باپ، تیرا خاتمہ تو اس حال میں ہوا تھا کہ تیرا پیٹ پھول گیا تھا اور تیرا چہرہ سیاہ ہو چکا تھا، لیکن میں تو تم کو جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں، آخرکار وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بیٹا، گناہوں کی نحوست اور شراب کی کثرت کی وجہ سے واقعی میرا چہرہ مرتے دم ایسا ہی ہو گیا تھا اور جسم ایسا ہی بگڑ گیا تھا، لیکن جیسے ہی قبر میں پہنچا فرشتے مجھے سوال اور جواب کے لیے آئے تو میں گھبرایا کہ اب میرا کیا بنے گا، زندگی بھر گناہ کیے ہیں، زندگی بھر اللہ کی نافرمانیاں کی ہے، اور اب تو حساب و کتاب اللہ عز و جل کے دست کرم میں ہے۔ میں اتنا گھبرا رہا تھا کہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میری قبر میں تشریف لے آئے اور ارشاد فرمایا کہ وابل، تو اپنی زندگی میں ہمارے نواسوں کی شہادت پر مشتمل قصیدہ پڑھا کرتے تھے، ذرا وہ قصیدہ تو مجھے سناؤ۔ وهب الخزاعی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زبان سے اپنے آقا کو وہ قصیدہ سنایا جو میں نے امام پاک کے غم میں لکھا تھا۔ شہدائے کربلا کی شہادت کے مظاہرے اور مشاہدے اس قصیدے میں پیش کیے تھے۔ اس قصیدے کو سن کر رحمت عالم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ان کی چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو گئے، اور فرشتوں سے فرمایا کہ فرشتوں ہٹ جاؤ، یہ میرے نواسوں کا چاہنے والا ہے۔ اپنا دست مبارک میرے جسم پر پھیرا، جس سے میرا جسم خوبصورت بن گیا، اور پھر جاتے جاتے مجھے اپنی طرف سے ایک جوڑا عنایت فرما کر گئے، اور یہ وہی جوڑا ہے جو میں پہنے ہوا ہوں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، امام عالی مقام کا ذکر کرنا یہ یقیناً قبر میں روشنی کا سبب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کا سبب ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت کرام کی محبت سے خوش ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم اہل بیت کرام سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں ایسا ہی ان کا محب رکھے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آئیے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کیا واقعات رونما ہوئے، ہر سال ہم سماعت کرتے ہیں، غم حسین کو تازہ کرنے کے لیے پھر سماعت فرمائیں۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت نقل کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن
رات ایک دن دوپہر کے وقت میں سو رہی تھی کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی یہ اشعار پڑھ رہا ہے، ایھا القاتلون جہلا حسینا ابشروا بالعذاب والتنکیل قد لعنتم لسان ابن داؤد وموسیٰ وحامل الانجیل. لیکن میں نے دیکھا تو کوئی شعر پڑھنے والا نظر نہ آیا. وہ شعر پڑھے جا رہا تھا کہ اے حسین کو اپنی نادانی میں قتل کرنے والوں، تمہیں جہنم کے عذاب کی خوشخبری ہو، اور تم پر لعنت کی گئی ہے داؤد علیہ السلام کی زبان پر اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر. حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کہ میں چونک کر اٹھ گئی، اور اشعار کی آواز مجھے نیند میں بھی آ رہی تھی اور بیداری میں بھی آ رہی تھی، لیکن ان اشعار کو پڑھنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. اور اشعار تو سمجھ میں آ رہے تھے کہ حسین کے قاتل ہو. چونکہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ام المؤمنین ہیں کہ جب حضرت جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کربلا کی مٹی لا کر دی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو عطا فرمائی تھی، اور فرمایا تھا کہ ام سلمہ یہ مٹی جب لال ہو جائے سمجھ لینا کہ میرے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے. آپ کی شہادت سے کئی سال پہلے کی یہ بات تھی. حضرت ام سلمہ کو واقعی وہ بات یاد آئی. آپ دوڑی اور گھر میں دیکھا تو واقعی وہ بوتل سے بھری، مٹی سے بھری ہوئی بوتل سرخ ہو چکی تھی اور خون بن چکی تھی. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ پھر جب بعد میں ہمیں امام حسین کی شہادت کا پتہ لگا تو یہ وہی وقت تھا جس وقت میں نے یہ آوازیں سنی تھی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دن میں دوپہر کے وقت سو رہا تھا کہ میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشانی کے عالم میں ہیں. آپ کی زلف مبارک آپ کے چہرے پر بکھری ہوئی ہے، اور زلف مبارک کے بال مبارک دھول سے اٹے ہوئے ہیں، اور آپ کے مبارک ہاتھ میں ایک شیشہ ہے. حضرت عبداللہ بن عباس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی یہ حالت اور یہ خون آپ کے دست مبارک میں کیسا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن عباس، میدان کربلا میں میرے اہل بیت کے ایک ایک فرد کو شہید کر دیا گیا ہے. آج صبح سے میں ان کے خون کو جمع کرنے میں لگا ہوا ہوں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس قدر جاہ کا صدقہ صدمہ یہ گزرا کہ خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میدان کربلا میں تشریف فرما تھے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. ایسے تو بہت سی شہادتیں ہوئی. لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی شہادتیں بہت سی ہوئی، تم صرف امام علی مقام کی شہادت کا اتنا غم مناتے ہو؟ ان سے پہلے بھی اسلام کے نام پر نہ جانے کتنے شہید ہوئے. جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ خندق میں کتنے شہداء اسلام شہید ہو گئے، ہوتے رہے. امام علی مقام کوئی پہلے شہید تھوڑی تھے جن کے بارے میں تم اتنا اہتمام کرتے ہو. تو اس بے وقوف اور نادان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ امام علی مقام کی شہادت کوئی معمولی شہادت نہیں تھی. یہ شہادت خود رحمت للعالمین کی شہادت تھی، اور رحمت للعالمین پوری دنیا کے رحمت ہیں اور پوری کائنات کی رحمت ہیں، اس لیے ان کی شہادت کا غم پوری کائنات منایا کرتی ہے. علماء بیان کرتے ہیں ادھر امام علی مقام کی شہادت ہوئی اور آسمان پر اتنی تاریکی چھا گئی کہ ان دنوں لوگوں نے دن میں تارے دیکھ لیے. اس قدر آسمان سیاہ ہو چکا، جس طرف جو پتھر اٹھا کر دیکھا جاتا وہاں خون ہی خون نظر آیا کرتا تھا. گرد کی ہر مخلوق پر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم موجود تھا. حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھانجی حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور آپ نے کچھ دیر ہمارے گھر پر آرام کیا.
اور آرام کرنے کے بعد جب آپ بیدار ہوئے تو پانی منگایا، اور پانی پینے کے بعد آپ نے کلی کی اور گھر کے باہر کچھ جھاڑیاں تھی، اپنے دہن مبارک کا وہ پانی وہاں پر ڈال لیا۔ ہم نے دوسرے دن صبح جب اس جگہ کو دیکھا تو جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کا پانی کلی کے بعد ڈالا تھا، وہاں پر ایک بڑا درخت لگا ہوا ہے، اور اس میں عجیب و غریب پھل ہیں، ایسے پھل ہیں کہ جیسے پھل ہم نے کبھی دیکھے ہی نہیں۔ اور جب ان پھلوں کو ہم نے توڑا تو نہایت میٹھے وہ پھل تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن سے پیدا ہوئے۔ کہتے ہیں کہ ان پھلوں کی خصوصیت یہ تھی کہ اگر کوئی پیاسا ان پھلوں کو کھاتا تو اس کی پیاس بجھ جاتی، بھوکا کھاتا تو اس کی بھوک مٹ جاتی، اور اگر بیمار کھاتا تو اسے شفاء کاملہ مل جایا کرتی تھی۔ یہ ان پھلوں کی خصوصیت تھی۔ کہتی ہے حضرت ہند، حضرت ام معبد کی بھانجی، اچانک ایک دن ایسا ہوا کہ وہ درخت پورا سوکھ گیا اور اس کے پتے جھڑ گئے اور پھل بھی ٹوٹ کر گر گئے۔ ہم نے سوچا کہ آخرکار یہ کیا معاملہ ہوا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمیں خبر ملی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ چنانچہ کہتی ہیں حضرت ہند کہ اس کے بعد اس درخت کے اندر پتے آئے، پھل بھی آئے، لیکن جس طریقے سے پہلے لگا کرتے تھے اس طرح نہیں آئے، بہت کم پھل آئے اور پتے بھی بہت کم ہوتے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے ٹھیک 30 سال کے بعد اچانک وہ درخت پھر سے خشک ہو گیا اور اس کے پتے سوکھ کر گر گئے، پھل ختم ہو گئے۔ ہم چونکہ ایک مرتبہ تجربہ کر چکے تھے اس لیے پھر دل گھبرایا کہ آج پھر شاید ہو سکتا ہے کہ اسلام کے اندر کوئی عظیم حادثہ پیش آیا ہو۔ چنانچہ چند دنوں کے بعد ہمیں اطلاع ملی کہ جس دن ہمارا درخت سوکھا تھا اسی دن حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کی شہادت ہو گئی ہے۔ چنانچہ اس کے بعد وہ درخت واپس ہرا بھرا ہوا، لیکن پھر پھل نہیں آئے، پتے لگے رہے، ان پتوں ہی سے لوگ فائدہ اٹھاتے تھے، لیکن اس میں پھل نہیں آئے۔ کہتے ہیں اس کے ایک زمانے کے بعد اچانک ہم نے دیکھا کہ وہ پھل، وہ درخت جو لگا ہوا تھا اس کے پتوں سے خون ٹپک رہا ہے۔ ہم نے سوچا کہ آج واپس کچھ معاملہ ہوا ہے، ہم بڑے پریشان تھے، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ رات میں اس درخت سے رونے کی آواز آئی، گریہ وزاری کی آواز آئی، اور ایسی دہلانے والی آواز تھی کہ ہمارے دل غمگین ہو گئے۔ ہم نے سوچا ایسا تو کون سا حادثہ ہو گیا کہ اس سے پہلے تو کبھی ہم نے یہ تعجب خیز بات نہیں دیکھی۔ کہتی ہیں چند دنوں کے بعد پتا چلا کہ جس دن ہمارا درخت رو رہا تھا اسی دن امام عالی مقام کو شہید کر دیا گیا تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد نہ تو اس درخت میں پتے لگے، نہ پھر اس میں کبھی پھل آئے، وہ درخت سوکھ کر رہ گیا۔ غم حسین میں اس کی بھی یہ حالت ہوئی کہ وہ ختم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے اپنے محبوب کے معجزات سے وہ چیزیں باقی رکھی تھی جو بہت زمانے تک باقی رہی۔ اسی طریقے سے علماء ایک حکایت اور بیان کرتے ہیں۔ علامہ ابو اسحاق اسفرائینی اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ ایک شہر میں ایک یہودی رہا کرتا تھا جس کی بیٹی بڑی خوبصورت تھی۔ اچانک اس کی بیٹی کو کوڑ کا مرض لگا اور ہاتھ پیر اس کے ایسے ہو گئے کہ لوگ اس سے نفرت کرنے لگے، یہاں تک کہ اسی مرض کی بنا پر اس کی بینائی بھی چلی گئی، وہ اندھی ہو گئی۔ اب لوگوں کا حال یہ ہو گیا کہ لوگ اس سے نفرت کرتے اور شہر میں کوئی بھی اس سے کوئی بات نہ کرتا۔ یہودی کے دل پر یہ بڑا بھاری گزرتا، اس لیے اس نے شہر سے ہجرت کی اور شہر کے باہر اس کا ایک باغ تھا،
وہاں پر اپنی بیٹی کے ساتھ وہ اس باغ میں منتقل ہو گیا، اپنی بیٹی کو وہیں رکھتا، دن بھر شہر میں جاتا، کام کاج کرتا، اور رات میں واپس آ کر اپنی بیٹی کے ساتھ رات گزارا کرتا تھا۔ ایک دن یہودی معمول کے مطابق شہر کی طرف گیا، لیکن واپس آنے میں اسے تاخیر ہو گئی اور پوری رات وہ شہر ہی میں کام کاج میں مشغول رہا اور یہاں نہیں آ پایا۔ لڑکی باغ میں تنہا تھی، اپنے باپ کے نہ ہونے کی وجہ سے کچھ اسے گھبراہٹ پیدا ہوئی، تو اس نے سوچا چلو کسی درخت کے نیچے جاؤں اور وہیں رات گزار لوں، صبح جب میرے والد آئیں گے تو میرے لیے کھانے پینے کا انتظام کریں گے۔ وہ لڑکی رات میں ایک درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک اس کے اوپر سیدھے ہاتھ پر ایک خون کا قطرہ گرا۔ خون کا قطرہ جیسے ہی گرا تو اس کا ہاتھ جس پر کوڑ کا مرض تھا وہ مرض فوراً چلا گیا۔ اس نے دیکھا تو حالانکہ دیکھ تو نہیں سکتی تھی، لیکن پھر بھی آدمی کو جب کسی چیز پر توجہ ہوتی ہے تو وہ دیکھتا ہو یا نہ دیکھتا ہو اپنا منہ ضرور اوپر اٹھاتا ہے۔ اس نے سوچا یہ خون کے قطرے، یہ اس طرح کا گرم گرم معاملہ کیا ہے۔ جب اس نے آنکھ کو اوپر اٹھا کر دیکھا تو اچانک ایک اور قطرہ اس کی آنکھ میں گرا، اور جیسے ہی آنکھ میں گرا اس کی آنکھ روشن ہو گئی۔ اس نے فوراً اپنی دوسری آنکھ بھی اس جگہ پر کی، دوسرا قطرہ گرا اور اس کی دوسری آنکھ بھی روشن ہو گئی۔ چنانچہ اس نے پھر فوراً، خون کے قطرات گر رہے تھے، اس نے فوراً ان خون کے قطروں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور مسل کر پورے جسم پر مسل لیا۔ اللہ نے ان خون کے قطروں کی برکت سے اس کے جسم کو پہلے سے زیادہ خوبصورت بنا دیا۔ اب رات جیسے تیسے اس نے اسی درخت کے نیچے گزاری۔ جب صبح ہوئی تو اٹھ کر باغ میں اپنے باپ کو تلاش کرنے لگی۔ یہودی بھی صبح ہوتے ہی اپنے باغ میں جب آیا تو اس نے کسی اجنبی عورت کو اپنے باغ میں دیکھا اور پریشان ہوا کہ یہ عورت کون ہے، اور اس نے اپنی بیٹی کو جس جگہ وہ بٹھا کر گیا تھا وہاں دیکھا تو نہ پا کر پریشان ہوا۔ اس نے اس سے پوچھا کہ تم نے میری بیٹی کو دیکھا ہے؟ تو اس نے بتایا میں ہی تو تمہاری بیٹی ہوں، میں ہی تو تمہاری بیٹی ہوں۔ اس نے پوچھا کہ تم تو عیبدار تھی، تم پر تو کوڑ کا مرض تھا، تم تو نابینا تھی، تمہیں یہ شفا کیسے ملی؟ وہ اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر اس درخت کے قریب لائی تو وہاں پر ابھی بھی خون کے قطرے گر رہے تھے۔ انہوں نے اوپر نظر دوڑائی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پرندہ ہے جس کا پورا جسم خون سے لت پت ہے اور اسی کے جسم سے وہ خون کے قطرے گر رہے ہیں۔ یہودی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ اس کو قوت گویائی عطا فرما، اور ماجرا کیا ہے ہمیں اس سے باخبر فرما۔ چنانچہ اس پرندے کے منہ میں اللہ نے زبان عطا فرمائی، قوت گویائی عطا فرمائی، اور اس نے پوچھا ہے پرندے بتا تیرا ماجرا کیا ہے؟ آخرکار تجھ سے گرنے والے خون کے قطرے اتنے بابرکت کیسے ہیں کہ میری بچی کے لا علاج مرض کو اس نے شفا یاب کر دیا ہے۔ تو وہ پرندہ کہنے لگا، اے یہودی، ہم پرندوں کی ایک جماعت فلاں جنگل میں رہتی تھی، صبح اٹھتے اپنے دانے پانی کے لیے تلاش میں نکل جاتے، دانا پانی جمع کرتے اور ان دانا پانی کو لے کر ہم اپنے اپنے گھونسلوں میں آ جاتے اور پھر اپنی زندگی عیش کے ساتھ گزارا کرتے تھے۔ ایک دن اپنے دستور کے مطابق اسی طریقے سے ہم اپنا دانا پانی کا انتظام کر کے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹے کہ اچانک کوئی پکارنے والا ہمیں کہہ رہا تھا کہ اے درخت کے پرندوں اور اے جنگل کے پرندوں، تم آرام سے یہاں دانا پانی کھا رہے ہو، اور ادھر یزیدیوں نے، ظالموں نے نواسے رسول کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا ہے، ذرا ان کے پاس جاؤ اور ان کے حالات کو دیکھو۔ پرندہ کہتا ہے کہ ہماری پوری جماعت اڑتے ہوئے کربلا کے میدان میں پہنچی، میں نے دیکھا لاشائے شہداء
بے گور و کفن کربلا کی زمین پر رکھے ہوئے ہیں اور ان کے جسم سے تازہ خون بہ رہا ہے۔ میں نے امام حسین امام علی مقام کے لاش مبارک کے قریب دیکھا تو میں ایسا غم کے اندر نڈھال ہوا کہ مجھ سے رہا نہیں گیا، اور میں اپنی جگہ سے اڑتا ہوا آیا اور اپنے جسم کو امام علی مقام کے خون میں لت پت کر دیا۔ اور پھر جب مجھ سے غم سہا نہ گیا اور امام علی مقام کی وہ حالت دیکھی نہ گئی تو میں وہاں سے اڑتا ہوا آیا اور تیرے باغ کے اس درخت پر بیٹھ گیا ہوں۔ جہاں بھی جاتا ہوں یہ خون جہاں گرتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے، برکتوں کا ظہور ہوتا ہے، اور یہی خون کی برکت سے تیرے باپ کو، تیری بیٹی کو شفا ملی ہے۔ یہودی نے کہا کہ اے مولا، جس نبی کے نواسے کے خون میں یہ برکتیں ہیں کہ جو مرضوں کو شفا دے رہی ہے، تو پھر یقیناً وہ نبی کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس نے کہا اے پرندے گواہ ہو جا، میں اسی نبی پر ایمان لاتا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ اسی کو شاعر نے کہا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ اسلام کی زندگی ہے۔ آپ کا خون مبارک بھی وہ تبلیغ کا کام کر رہا ہے جو بڑے سے بڑے پرہیزگار نہیں کر پاتے ہیں۔ امام علی مقام کے رگوں میں کیوں وہ خون نہ ہو؟ اس لیے کہ وہ خون کسی اور کا نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے۔ الغرض امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد نہ جانے کتنے عجیب و غریب واقعات پیدا ہوئے۔ ہر ایک نے دیکھے، ملاحظہ کیے، مشاہدہ کیے، جس نے چاہا اور جو اس کو نقل کر سکتا تھا اس نے نقل کیا۔ یہ ایک پوری داستان ہے جس کو سننے کے لیے وقت درکار ہے۔ بہرحال امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ابن سعد بدنی ہاد نے اعلان کیا کہ کون ہے جو ان شہیدوں کے جسموں پر گھوڑے دوڑائے۔ 10 یزیدی تیار ہوئے اور اپنے گھوڑوں پر بیٹھے اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے تمام شہداء کرام کے جسموں کو چکنا چور کر دیا۔ اس قدر بحرمتی کی، اس پر بھی ان سے رہا نہ گیا تو کہا جاؤ حسینی خیمے پر حملہ کرو۔ حضرت امام علی مقام کی خواتین محترم جس خیمے میں تشریف فرما تھی، اب انہوں نے اس طرف کوچ کیا، خیمے کے سارے سامان کو لوٹ لیا۔ حالانکہ سامان ہی کیا تھا، یہ تو اہل بیت نبوت تھے جو رب عز و جل کی ذات پر مکمل توکل کر کے نکلتے تھے۔ پوری دنیا کی حکومت ان کے ہاتھ میں تھی، لیکن معاملہ یہ تھا کہ بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر تھا۔ لیکن پھر بھی جو کچھ تھا انہوں نے لوٹ لیا۔ خواتین اہل بیت کے سروں سے چادروں کو چھین لیا۔ حضرت زینب بنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص تھا جس نے آ کر میری چادر کو چھینا اور رو بھی رہا تھا، چادر بھی چھینتا جاتا، روتا بھی جاتا، یہاں تک کہ اس نے جب دیکھا کہ میرے کان میں کچھ بالیاں ہیں تو ان کو بھی اس نے کھینچ لیا، جس کی وجہ سے میرے کان میں سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ حضرت امام زین العابدین بیمار تھے، اس کی نظر ان پر پڑی کہ وہ ایک چمڑے کے بستر پر سو رہے تھے، ان کو اتار کر زمین پہ سلا دیا اور وہ چمڑے کا بستر بھی ان سے چھین لیا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر مبارک میں پازیب تھی، وہ پازیب بھی اس نے اتار لی۔ کہتے ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم دیکھتی کہ وہ ہم سے چھینے بھی چلا جا رہا ہے اور روتا بھی جا رہا ہے، تو ہم نے پوچھا کہ شخص تو کون ہے؟ بڑا عجیب آدمی ہے، ہمارے ساتھ یہ معاملہ بھی کرتا ہے اور روتا بھی ہے، آخرکار وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ آج اہل بیت نبوت پر جو مصیبت آئی ہے اس مصیبت کو دیکھ کر رو رہا ہوں۔ تو کہا جب تجھے ہماری مصیبت کا اتنا لحاظ ہے
پھر ہمارے زیورات اور ہمارے سروں سے چادریں کیوں چھین رہا ہے؟ ہمارے مال و اسباب کو کیوں لے رہا ہے؟ تو کہنے لگا اگر میں نہیں لوں گا تو کوئی دوسرا لے جائے گا۔ دنیا کے اندھے جب ہو جایا کرتے ہیں تو ساری عظمتوں کو جاننے کے باوجود بھی انسان پھر دنیا کی محبت کے آگے کسی کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا کی محبت سے محفوظ فرمائے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ابن سعد 3 دن تک کربلا کے میدان میں رہا اور جتنے بھی یزیدی مارے گئے تھے ان سب کے جسموں پر اس نے نماز جنازہ پڑھی اور ان کو وہاں دفنایا، لیکن شہدائے کربلا کے جسمائے مبارکہ اسی طریقے سے رکھے رہے، ان کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ انہیں بھی دفنا دیا جائے۔ آخر کار یہ ہو بھی کیسے سکتا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوبین پر اور اپنے محبوب کے اہل بیت پر ان یزیدیوں کا کوئی احسان نہیں ڈالنا تھا، اس لیے اس چیز کی انہیں توفیق ہی نہ ہوئی، بلکہ انہوں نے اپنے مارے گئے ساتھیوں کی نماز جنازہ پڑھی اور ان کو دفنایا، لیکن امام علی مقام کے کسی بھی ساتھی کی نہ تو انہوں نے نماز جنازہ پڑھی اور نہ دفنایا۔ لاشائے شہداء اسی طریقے سے بے گور و کفن زمین پر تشریف فرما رہے۔ 3 دن کے بعد 13 تاریخ کو یہ کربلا سے کوفہ کی طرف روانہ ہوا اور تمام شہداء کرام کے سروں کو اس نے مختلف لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ سرہائے مبارک کو لے جانے کی ترکیب یہ رہی کہ ان سرہائے مبارکہ کو نیزوں پر چڑھا لیا گیا اور سب کو وہ سر تقسیم کر دیے گئے، کچھ قبیل حوازن کو، کچھ خولی بن یزید کو اور کچھ دوسرے لوگوں کو۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس جس کے پاس آیا وہ خولی بن یزید تھا، جس نے امام علی مقام کے سر مبارک کو آگے آگے اٹھا رکھا تھا۔ چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر خواتین اہل بیت کو گرفتار کیا گیا اور ان کو ننگے اونٹ کی پیٹھ پر بے زین کے سوار کیا گیا اور بغیر پردے کے، اور حضرت امام زین العابدین کو آگے پیروں میں بیڑیاں ڈال کر ان کے ہاتھ پر سارے اونٹوں کی نکیلیں پکڑا دی گئی۔ آپ کے لیے کسی سواری کا انتظام نہ کیا گیا، آپ نحیف و کمزور تھے، بیماری کا عالم تھا، اسی طریقے سے آپ کوفہ تک پیدل گئے۔ چنانچہ ایک منزل پر انہوں نے پڑاؤ کیا، اہل بیت کرام سے انہوں نے ایک اونٹ کو لوٹا تھا، اس اونٹ کو انہوں نے ذبح کیا اور پھر اس کا سالن بنا کر جب کھانے بیٹھے تو وہ اونٹ سارا کا سارا خون بن گیا۔ چنانچہ بڑے پریشان ہوئے، جیسے تیسے کھجور کا شیرہ پیا اور رات گزاری اور پھر وہاں سے انہوں نے جلدی سے کوچ کیا۔ دوسرے دن ایک دوسرے پڑاؤ پر انہوں نے قیام کیا جہاں پر ایک گرجا گھر تھا، یعنی ایک عیسائی عبادت گاہ تھی جہاں پر ایک پادری رہا کرتا تھا۔ انہوں نے وہاں پر جا کر سارے شہدائے کرام کے سروں کو گرجا گھر کی دیواروں سے ٹیک لگا دیا، بجائے اس کے کہ نیزوں کو زمین میں گاڑا جاتا، دیواروں سے ٹیک لگا کر رکھ دیے۔ ابھی یہ لوگ آرام کر ہی رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر گرجا گھر کی دیوار پر پڑی جس پر ایک شعر لکھا ہوا تھا، اور وہ شعر یہ تھا: اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحسابی۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے حسین کو شہید کر دیا ہے کہ اب بھی وہ ان کے نانا جان کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں قیامت کے دن؟ انہوں نے جب یہ شعر دیکھا تو گھبرا گئے اور اس عیسائی پادری سے جو اس گرجا گھر میں تھا اس سے پوچھا کہ یہ شاعر کس نے لکھا ہے؟ تو اس نے بتایا یہ شعر مجھے معلوم نہیں، یہ تو میں نے اپنے باپ داداؤں سے سنا ہے کہ تمہارے نبی کے پیدا ہونے سے 500 سال پہلے سے یہ شعر لکھا ہوا ہے، 500 سال پہلے سے یہ شعر لکھا ہوا ہے جس میں ان لوگوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ کیا جن لوگوں نے امام حسین کو شہید کیا وہ اب بھی ان کے نانا جان کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں۔ الغرض وہ بڑے گھبرا گئے۔ پھر اس نے پوچھا آخرکار بتاؤ تم لوگ کون ہو؟ اس نے کہا کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اسلامی حکومت کے سپاہی ہیں۔
تو کہا کہ یہ سر تمہارے پاس کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حکومت کے خلاف کچھ لوگوں نے خروج کیا تھا، بغاوت کی تھی، ہم انہی سے جنگ کرنے کے لیے گئے تھے اور یہ انہی کے سر ہیں۔ چنانچہ وہ عیسائی پادری ان سروں کو غور سے دیکھنے لگا۔ امام علی مقام کے سر مبارک پر اس کی نظر رک گئی۔ اس نے پوچھا اچھا یہ کن کا سر ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ علی کے بیٹے کا سر ہے۔ تو عیسائی چونکہ جانتا تھا اسلامی حکومت میں رہتا تھا، اس لیے اس نے پوچھا اچھا وہی علی جو تمہارے آخری پیغمبر تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے؟ کہا ہاں وہی علی۔ تو اس پادری نے کہا تو یوں کیوں نہیں کہتے کہ یہ ہمارے نبی کے نواسے کا سر ہے؟ باتوں کے ہیر پھیر سے کیا تم اپنے گناہوں کو چھپا لو گے؟ پھر اس عیسائی پادری نے کہا میں تمہیں 10,000 درہم دیتا ہوں اس شرط پر کہ ایک رات مجھے اس سر کو اپنے پاس رکھ لینے دو۔ دنیا کے کتے تو تھے ہی، تیار ہو گئے۔ امام علی مقام کے سر مبارک کو انہوں نے رات بھر پادری کے سپرد کر دیا۔ اس پادری نے امام علی مقام کے سر مبارک کو لیا اور اپنے خاص کمرے میں لے کر گیا۔ گلاب اور کیوڑے سے آپ کے سر مبارک کو اس نے غسل دیا اور غسل دینے کے بعد اپنے سامنے رکھا اور چہرے مبارکہ کی زیارت کرنے لگا۔ زیارت کرتے کرتے کیا دیکھتا ہے کہ حضرت امام علی مقام کے چہرے مبارکہ سے ایک روشنی بلند ہوئی اور آسمان سے زمین تک سب کچھ روشن ہو گیا، سب کچھ روشن ہو گیا۔ چنانچہ وہ عیسائی پادری دیکھتا ہی رہا اور کہنے لگا کہ جس نبی کے نواسے کے نور کا یہ عالم ہے اس نبی کے نور کا کیا عالم ہوگا؟ اے حسین کے سر مبارک گواہ ہو جا، میں بھی تمہارے نانا جان کے دین پر ایمان لاتا ہوں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد یہ سر امام ہیں جو کٹنے کے بعد بھی اور اپنے دھر سے جدا ہونے کے بعد بھی اپنے نانا جان کے دین کی تبلیغ کر رہا ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شہادت حسین کے بعد اسلام مٹ جائے گا، لیکن اللہ نے بتا دیا کہ شہادت حسین کے بعد اسلام مٹے گا نہیں بلکہ اسلام کو اور طاقت و توانائی مل جائے گی۔ الغرض چنانچہ صبح تک پادری نے اپنے پاس سر مبارک کو رکھا اور پھر وہ سر مبارک ان کو دے دیا اور 10,000 درہم بھی دے دیے ان کو۔ چنانچہ یہ لوگ وہاں سے آگے بڑھے اور پھر انہوں نے ان 10,000 درہموں کو نکالا تاکہ گنے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ 10,000 درہم ٹھیکری ہو چکے ہیں، چاندی کے سکے پتھر میں چینج ہو چکے ہیں۔ اور ایک طرف یہ آیت کریمہ لکھی ہے لا تحسبن اللہ غافلا اما یعمل الظالمون، اللہ کو ظالموں سے غافل گمان نہ کرو، اللہ تعالی ظالموں کے حالات سے باخبر ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ مہلت دے رہا ہے۔ ایک طرف یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی تھی اور دوسری طرف یہ آیت کریمہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ان قریب ظالمین جان لیں گے کہ کون پلٹنے والا کیسے پلٹتا ہے۔ چنانچہ وہ گھبرا گئے اور فوراً انہوں نے وہ ٹھیکریاں وہیں چھوڑی اور آگے بڑھ گئے۔ خولی بن یزید کا گھر کوفہ کے راستے میں تھا۔ اس نے ابن سعد سے اجازت لی اور کہا کہ میں اپنے گھر رات گزار لیتا ہوں اور کل صبح جلدی کوفہ کے دروازے پر میں پہنچ جاؤں گا۔ ابن سعد نے اس کو اجازت دی۔ وہ امام علی مقام امام حسین کے سر مبارک کو لے کر اپنے گھر گیا اور امام علی مقام کے سر کو اپنے گھر کے تندور میں ڈال لیا۔ اس کی بیوی نے پوچھا اتنے دن سے تو کہاں تھا، کیا کرنے کے لیے گیا تھا؟ اس نے بتایا کہ ایک جماعت نے یزید پر خروج کیا تھا، بغاوت کی تھی، ہم اسی کا سر قلم کرنے گئے تھے اور یہ انہی کے سردار کا سر ہے۔ اس کی بیوی بڑی عفیفہ پاک باز بیوی تھی، چنانچہ سو گئی۔ پہلے تو یہ سن کر کہ ہو سکتا ہے کوئی ہوگا، کیونکہ اس کا شوہر سپاہی تھا۔ جب تہجد کی نماز کے لیے وہ اٹھی اور وضو بنانے کی تیاری کر رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ تندور سے روشنی نکل رہی ہے۔ تو اس نے سوچا کہ میں نے تو تندور کو بجھا دیا تھا،
ایک چنگاری بھی اس میں باقی نہ تھی. آخرکار یہ روشنی کیسی؟ چنانچہ جب وہ تندور کے قریب گئی تو دیکھا کہ تندور میں جو سر ہے اسی سر سے وہ روشنی نکل رہی ہے. اس نے سر مبارک کو باہر نکالا تو چونکہ امام علی مقام کی وہ کئی مرتبہ زیارت کر چکی تھی، فوراً پہچان لیا. امام علی مقام کے چہرے مبارکہ کو دیکھ کر پہچان لیا اور اپنے شوہر کی بدقسمتی پر رونے لگی، اور اسی غم کی وجہ سے اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی. چنانچہ ایک بزرگ اس کے خواب میں آئے اور کہا کہ عفیفہ، اے پاک باز عورت، تو پریشان نہ ہو، تیرے شوہر کا وبال تیرے اوپر نہیں آئے گا، تو نیک ہے، پاک طینت ہے، اللہ کے محبوب کے گھر والوں سے محبت کرنے کا صلہ تجھے ضرور دیا جائے گا. پھر اس کی آنکھ کھلی اور ہوش میں وہ آئی اور فوراً اپنے شوہر کو جھنجھوڑ کر اٹھایا اور کہا، کہتا تھا کہ یزید کے باغی سے لڑنے گیا ہے، یہ کیوں نہ کہا کہ میں امام حسین سے لڑنے کے لیے گیا تھا اور انہی کا سر ہے. سن لے، اب میرا تیرا کوئی رشتہ نہیں ہے، اب میں تجھ سے کبھی نہیں ملوں گی. یہ کہا اور چادر اوڑھی اور اپنے گھر سے باہر نکل گئی. مورخین لکھتے ہیں کہ پھر اس کے بعد اس عورت کا کہیں پتہ نہ چلا. یہ ہے امام علی مقام کی محبت، کہ جن کو محبت ہوتی ہے وہ کبھی بھی ان کے دشمنوں سے مل کے نہیں رہتا ہے، چاہے وہ ان کا شوہر ہو، ان کا باپ ہو، ان کا بیٹا ہو. جس دل میں محبت اہل بیت ہوگی اس دل میں اہل بیت کے دشمنوں کی محبت کبھی بھی نہیں آ پائے گی. اللہ تعالی ہمیں بھی دشمنان اہل بیت سے دور رکھے اور ہمارے دلوں کو پاک و صاف رکھے. الغرض صبح اٹھتے ہی سب لوگ کوفہ کے دروازے پر جمع ہو گئے اور پھر لاشائے شہداء کے سرہائے مبارکہ کو نیزوں پر رکھ کر کوفہ کے بازاروں میں جلوس نکالا گیا. کوفہ کے لوگ دیکھ رہے تھے کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک سب سے آگے آگے ہے اور ہونٹ جنبش کر رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں. کئی لوگوں نے جب امام علی مقام کے لبہائے مبارکہ کو جنبش کرتے ہوئے دیکھا تو سنا کہ آیت کریمہ کی آپ تلاوت کر رہے تھے. نیزے پر سر ہے لیکن قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے. چنانچہ پھر تمام سرہائے مبارکہ کو عبید اللہ ابن زیاد جو کوفہ کا گورنر تھا، کوفہ کا حاکم تھا، اس کے دربار میں پیش کیا گیا. کوفہ کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد بڑی خوشی کے ساتھ اور بڑے فخر کے عالم میں اپنا دربار سجائے بیٹھا تھا. چنانچہ جب تمام سرہائے مبارکہ کو ابن زیاد کے سامنے رکھ دیا گیا اور ابن زیاد بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا کہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں فتح عطا فرمائی اور حسین کے گھر والوں کو شکست عطا فرمائی. اس نے اس بات پر اللہ کا فضل کہا، تعریف کی. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو وہاں موجود تھی ان سے رہا نہ گیا کہ یہ معاذ اللہ رب العالمین امام حسین کی شہادت کو اپنے لیے فخر سمجھتا ہے اور اس کو اپنی جیت کہتا ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، الحمدللہ الذی کرمنا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم وطہرنا تطہیرا. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عزت عطا فرمائی ہے اور ہمیں خوب پاک فرما دیا ہے. چنانچہ پھر ابن زیاد کچھ یاوہ گوئی کرنے لگا اور کہنے لگا، قد رأیتم قدرت اللہ کیف رأیتم قدرت اللہ. دیکھا اللہ کی قدرت کیسی ہوئی. اس نے اچھے لوگوں کو فتح عطا فرمائی، جیت عطا فرمائی اور ان کے خلاف کو شکست عطا فرمائی. حضرت زینب نے پھر کہا، سیجمع اللہ بیننا وبینکم ولینصب بیننا وبینکم. ان قریب اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا، انصاف فرمائے گا. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں تشریف فرما تھے، جب آپ نے ابن زیاد کی یاوہ گوئی دیکھی کہ معاذ اللہ ظلم کیا اور اس ظلم پر چاندی کے ورق لپیٹ رہا ہے، اپنے ظلم کو چھپا رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں نے بہت اچھا کام کیا، آپ نے فرمایا، او ابن مرجانہ، اے مرجانہ کے بیٹے،
ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتا، کیا تیرا دل بھی تیری زبان کی صداقت کر رہا ہے؟ تیری زبان کی تصدیق کر رہا ہے؟ جو تو اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے حسین کو شہید کر کے اللہ کو خوش کیا ہے، کیا تیرا دل بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے؟ ابن زیاد نے کہا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ حسین کے بیٹے ہیں۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ یہ کیسے باقی رہ گئے؟ میں نے تو یہ کہا تھا کہ حسین کے تمام لڑکوں کو، تمام بیٹوں کو شہید کر دینا، یہ کیسے باقی رہ گئے؟ جلاد کو حکم دیا کہ انہیں فوراً لے جا کر شہید کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی صبر کا پہاڑ بنی ہوئی تھی آگے بڑھی اور حضرت زینب کو اپنی آغوش، حضرت امام زین العابدین کو اپنی آغوش میں لیا اور فرمایا، اے ابن زیاد، کیا تو نبی کے خاندان کے آخری چشم و چراغ کو بھی مٹانا چاہتا ہے؟ قسم خدا کی اگر تو نے جسارت کی تو ابھی ہم دعا کر کے کیا کام تمام کروا دیں گے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سے اس کا دل کانپنے لگا۔ وہیں صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا، اے ابن زیاد، اگر اب تو نے خاندان حسین پر آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے تو تو جانتا ہے کہ کوفہ میں میرا خاندان کتنا بڑا ہے، میں اپنے خاندان کے ساتھ تیرا قلعہ قمع کر دوں گا۔ ابن زیاد بھی جانتا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عفیف ایک بڑے گھرانے کے آدمی ہے، اس لیے ابن زیاد خاموش ہو گیا۔ اور پھر جو ہے حضرت امام زین العابدین، حضرت امام علی مقام کے سر مبارک کو اس نے اپنے سامنے رکھا اور اپنی چھڑی سے آپ کے دندان مبارک کو ٹچ کرنے لگا اور چاہتا تھا کہ اپنی چھڑی سے منہ کے دانت کو شہید کر ڈالے۔ چنانچہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول تھے، یہ بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ آپ نے فرمایا، ابن زیاد، یہ کیا کر رہا ہے؟ تو ان لبوں کو اور ان دانتوں کو اپنی ناپاک چھڑی لگا رہا ہے جن لبوں کو ہم نے دیکھا کہ رسول اکرم ان لبوں کو چوسا کرتے تھے، ان کو چوما کرتے تھے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اگر مجھے تمہارے بڑھاپے کا خیال نہ ہوتا تو میں ابھی تمہیں قتل کروا دیتا۔ آپ نے فرمایا، ہمارے بڑھاپے کا خیال کرتا ہے، اہل بیت کو ہر قسم کی تکلیف دے کے رحم و کرم کی بات کرتا ہے۔ سن لے، تیرے دل پر اور ایک بات آفت والی میں بیان کرتا ہوں۔ میں نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگو، میں تمہارے درمیان دو امانت چھوڑ کر جا رہا ہوں اور وہ دو امانت حسن اور حسین ہیں، ان کو سنبھال کر رکھنا۔ تو نے رسول اللہ کی اسی امانت میں خیانت کی ہے۔ چنانچہ ابن زیاد بڑا پریشان ہو گیا اور پھر حضرت امام علی مقام کے سر مبارک کو اس نے اٹھایا، لیکن جیسے ہی اٹھایا تو چہرے مبارکہ پر نظر پڑتے ہی اس کے دل میں ہیبت طاری ہو گئی، خوف طاری ہو گیا۔ تو فوراً اس نے امام علی مقام کے چہرے کو اپنی نظر کے سامنے سے لے کر اپنی ران پر رکھ لیا۔ امام علی مقام کے چہرے مبارکہ سے خون کا ایک ایسا قطرہ نکلا کہ جو قطرہ اس کے کپڑے کو چیرتا ہوا، اس کی ران کو چیرتا ہوا اور اس کے تخت کے نیچے سے نکلتا ہوا زمین میں پیوست ہو گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس قطرے نے اس ابن زیاد کے پیر میں ایسا زخم کر دیا جس سے ہر وقت اتنی بدبو آتی تھی کہ وہ ہر وقت اپنے پیر پر کستوری باندھ کر رہتا تھا، تب بھی لوگ اس کے قریب نہیں جایا کرتے تھے۔ وہ زخم اس کے لیے ناسور بنا اور وہی زخم اس کی موت کا بھی سبب بنا۔ آخرکار ابن زیاد نے شمر ذی الجوشن کو بلایا اور کہا کہ جاؤ 1000 سپاہیوں کے موجودگی میں ان تمام سروں کو کوفہ سے دمشق لے جاؤ اور یزید کے دربار میں پیش کرو۔ چنانچہ اب تمام شہداء کرام کے سروں کو واپس نیزوں پر اٹھا کر کوفہ میں ان کا جلوس نکالا گیا۔ خواتین اہل بیت کو ننگی اونٹ کی پیٹھوں پر سوار کیا گیا اور بے پردہ انہیں لے جایا گیا۔ چنانچہ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ جس وقت کوفہ کے اندر یہ دل خراش منظر تھا جو قلب و جگر کو پارا پارا کر رہا تھا، میں اس وقت اپنے گھر کی بالکنی پر بیٹھا ہوا تھا۔
امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک نیزے پر تھا اور اونچا تھا، جس کی وجہ سے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک میرے پاس سے گزرا، میں نے دیکھا کہ سرہائے مبارک میں ہونٹ جنبش کر رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں۔ میں نے چونکہ بالکل میں اونچائی پر تھا اور سر مبارک بھی اونچائی پر تھا، اس لیے میں نے جب ان ہونٹوں پر کان لگایا تو آپ قرآن کی آیت تلاوت کر رہے تھے، ان اصحاب الکہفی ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ بے شک اصحاب کہف اور رقیم کا واقعہ یہ ہماری ایک عجیب نشانیوں میں سے تھا۔ حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں میں نے کہا اے ابن رسول اللہ، آپ کا واقعہ تو ان سے بھی زیادہ عجیب و غریب ہے، کیونکہ اصحاب کہف 300 سال غار میں سونے کے بعد جب بیدار ہوئے تو وہ لوگوں سے باتیں کر رہے تھے۔ ان کا انتقال نہیں ہوا تھا، ان کا جسم سوا نہیں تھا، ان کا جسم جو ہے چھلنی نہیں ہوا تھا، مٹی سے ملا نہیں تھا، 300 سال کے بعد بھی جسم صحیح سالم تھا۔ اب جب نکلا تو کھاتا پیتا تھا، تو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کیا تم نے گمان کیا کہ اصحاب کہف کا واقعہ ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھا؟ امام حسین اسی آیت کریمہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت زید بن ارقم نے کہا اے نواز رسول، تمہارا معاملہ تو اصحاب کہف سے بھی عجیب و غریب ہے، اس لیے کہ ان کا تو تن مبارک باقی تھا اور وہ جسم سلامت تھا، جان تھی، ان پر موت طاری نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ باتیں کرتے تھے۔ 300 سال سونے کے بعد بھی وہ کھانا کھاتے تھے، پیتے تھے، لیکن آپ کا سر مبارک تو تن سے جدا ہونے کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کی زندہ کرامت تھی کہ امام علی مقام کا سر اگر سے تن سے جدا تھا لیکن جان سے جدا نہیں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ شہیدوں کو زندہ فرمایا ہے، اس لیے جو شہادت کے منصب پر فائز ہوتا ہے وہ زندہ ہی رہا کرتا ہے۔ الغرض یہاں سے اب یہ قافلہ ملک شام دمشق کی طرف روانہ ہوا، اور اس قافلے نے راستے میں نہ جانے کیسی کیسی امام علی مقام کی کرامتیں دیکھی، لیکن جن کے دلوں کے اندر پاپ بیٹھ جاتا ہے، ہزار کرامتوں کا ظہور بھی ان پر کچھ اثر نہیں کرتا ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک اور دیگر شہدائے کرام کے سر مبارک کی حفاظت کرنے کے لیے 50 محافظین کو تیار رکھا تھا کہ جب کہیں رات میں رکیں گے تو 50 محافظین ان کے سروں کی حفاظت کریں گے، اس لیے کہ راستے میں ایک ایسا واقعہ آیا تھا کہ ایک جگہ سے نکل رہے تھے جہاں اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے راستے میں حملہ کر کے اہل بیت کے سرہائے مبارک کو چھیننے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ کی مشیت وہ لوگ فتح یاب نہ ہو پائے اور یہ لوگ جیت گئے اور سر مبارک کو واپس ان سے چھین لیا۔ اس لیے انہوں نے طے کیا کہ 50 لوگ اب رات میں سرہائے مبارکہ کی زیارت کریں گے، حفاظت کریں گے۔ انہی میں سے اور محافظین میں سے ایک محافظ تھا جس کا نام ابو الخنوق تھا، وہ بیان کرتا ہے کہ ہم 50 محافظین تھے اور ہم سرہائے مبارکہ کی رات میں حفاظت کرتے تھے، لیکن ایک رات میں امام علی مقام کے سر مبارک کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ امام علی مقام کا سر اگرچہ صندوق میں تھا اور سارے سروں کو صندوقوں میں رکھ کر تالے لگا دیے گئے تھے، ہم نے دیکھا کہ اچانک تالا کھلا اور صندوق سے سر مبارک باہر آیا اور دیکھا کہ ایک گندمی رنگ کے بزرگ جن کا چہرہ نورانی، داڑھی مبارک بڑی کثیف اور گھنی، اور وہ آئے اور حضرت امام حسین کے سر مبارک کو انہوں نے صندوق سے نکال کر اپنے سینے سے لگایا، پیشانی پر بوسہ دیا اور رونے لگے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ یہ اچانک آدمی کوئی آ کر اس طرح سر کو کر رہا ہے تو میں آگے بڑھا تاکہ سر کو چھینوں، تو کسی نے کہا ہے ابو الخنوق دور ہو جا، یہ اللہ کے پیغمبر حضرت آدم صفی اللہ ہیں جو حضرت امام حسین کے سر مبارک کو بوسہ دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور غم حسین میں شامل ہونے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔
چنانچہ پھر کہتا ہے کہ پھر اس کے بعد اعلان ہوا دور ہو جا، اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام آ رہے ہیں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ امام علی مقام کے سر مبارک کو اپنے سینے سے لگایا، چشمان مبارک نم تھی، آنسو جاری تھے۔ ابو الخنوق کہتا ہے کہ ان کے ساتھ ایک فرشتہ آیا جس کے ہاتھ میں ایک لوہے کا گرز تھا اور وہ مجھے مارنا چاہتا تھا، تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں تو آپ کا چاہنے والا ہوں، یہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ میں لے کر آ گئے ہیں، میں اہل بیت کا دشمن نہیں ہوں۔ چنانچہ میں ابھی عرض کر ہی رہا تھا کہ اتنے میں فرشتوں نے مجھے ایک تماچا مار ہی دیا۔ کہتے ہیں کہ فرشتوں نے تماچا مارنا تھا کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، پھر میں بے ہوش ہو گیا، اور جب صبح میں بیدار ہوا تو سارے لوگ میرے ارد گرد تھے۔ میں اٹھا اور میں نے دیکھا کہ ان 50 محافظین کہاں ہیں، تو میں ان کی جگہوں پر گیا۔ جب میں نے وہاں جا کر دیکھا تو ہر ایک کی جگہ پر راکھ کا ڈھیر تھا اور کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، اور سر مبارک کے تالے کھلے ہوئے تھے۔ تو شمر ذی الجوشن جو اس قافلے کا سردار تھا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ آخرکار بات کیا ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو ابو الخنوق نے پورا واقعہ بتایا اور کہا کہ بات رات میں ایسی ایسی ہوئی ہے اور فرشتے نے مجھے تماچا مارا ہے۔ تو اس نے اپنا گال جب بتایا تو تماچے فرشتے کے پڑنے کی وجہ سے اس کا پورا گال سیاہ ہو چکا تھا، جس کی تکلیف وہ ابھی بھی محسوس کر رہا تھا۔ پھر وہ خوف زدہ ہو چکا تھا اور اسی خوف کے عالم میں وہ مر گیا۔ اس کے بعد یہ لوگ یہاں سے فوراً روانہ ہوئے اور جلدی سے اب ان پر ایسی دہشت طاری ہو گئی کہ یہ سوچنے لگے کہ جلد از جلد ہم دمشق پہنچ کر سروں کو یزید کے سپرد کر دیں۔ اتنے میں ایک رات پھر انہوں نے قیام کیا، تو اب کوئی بھی امام علی مقام اور دیگر شہداء کے سروں کی حفاظت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ ابو الخنوق کا واقعہ ان کو دہشت میں ڈال چکا تھا۔ اس لیے کوئی بھی رات میں تیار نہ ہوا کہ وہ امام حسین کے سر کی جو ہے حفاظت کرے۔ الغرض وہ ایک گرجا گھر کے قریب رکے اور انہوں نے اس گرجا گھر کے پادری سے کہا کہ تم ایک کام کرو، تم اس سر کو اپنے پاس اندر رکھ لو، صبح ہم تم سے یہ سر واپس لے لیں گے۔ اس نے تمام شہداء کرام کے سروں کو لیا اور اپنے خاص کمرے میں رکھ دیا، اور اسی کے پاس والے کمرے میں وہ بھی سو گیا۔ اچانک رات میں اس کی نیند کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ جس کمرے کے اندر اس نے سرہائے شہداء کو رکھا تھا وہ کمرہ کمرے سے لے کر آسمان تک نور سے بھرا ہوا ہے، جہاں تک نظر جاتی ہے روشنی ہی روشنی ہے۔ وہ ایک جھروکے سے اندر جھانکنے لگا، ایک جھروکے سے اندر جھانکنے لگا کہ اچانک آواز آئی، اے پادری دور ہو جا، کہ عفت مآب خواتین اہل بیت تشریف لا رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر میں سوچنے لگا کہ آخرکار کیا ماجرا ہے، کہ اچانک آواز آئی کہ یہ حضرت سارہ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں، یہ حضرت حاجرہ ہیں، یہ حضرت صفورہ ہیں، یہ حضرت مریم ہیں، یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ پھر آخر میں حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا تشریف لائی اور اپنے لخت جگر نور نظر کو اپنے سینے سے لگایا اور روئی، اور پھر کہتا ہے کہ میں نے پھر جھانکنے کی کوشش کی تو نور کا ایسا پردہ حائل تھا کہ میں کچھ دیکھ نہ پایا، بس ان کی جو گفتگو تھی وہ میں سن رہا تھا۔ یہاں تک کہ کچھ دیر کے بعد وہ سما ختم ہو گیا، روشنی ختم ہو گئی۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ آخرکار یہ سر کن کے ہیں۔ تو میں نے پھر دروازہ کھولا اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو اپنے سامنے رکھا اور میں نے کہا کہ اے سر مبارک، تیری یہ کرامت ہم نے دیکھ لی اور تیرے چہرے سے نور کا نکلنا ہم نے دیکھ لیا، آخرکار تو ہی بتا کہ تو کون ہے۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے آواز آنے لگی، انا مظلوم، انا محموم، انا مقتول، انا غریب، انا ابن النبی المصطفیٰ، انا ابن علی المرتضیٰ۔ سن، میں مغموم ہوں، میں مظلوم ہوں اور میں غم میں ڈوبا ہوا ہوں، مجھے شہید کیا گیا ہے، میں غریب الوطن ہوں اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں اور ان کے داماد علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔
چنانچہ اب یہودی نے سوچا کہ یہ تو اللہ کے محبوب کے جو ہے نواسے ہیں اور ان کی قوم نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ چنانچہ اس یہودی نے فوراً امام علی مقام کے چہرے مبارکہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے امام، میں بھی آپ کے نانا جان پر ایمان لانا چاہتا ہوں۔ اور وہ یہودی بھی کلمہ پڑھ کر مشرف اسلام ہوا، اور یوں اسلام کی ایک یاد اور تازہ ہوئی۔ الغرض صبح اس یہودی نے ان سروں کو ان کے حوالے کیا، اور پھر یہ قافلہ یہاں سے دمشق کی طرف روانہ ہوا۔ جب قافلہ دمشق میں پہنچنے والا تھا، یزید کو پہلے سے اطلاع کر دی گئی کہ آج حسینی لٹا ہوا قافلہ دمشق میں آنے والا ہے۔ چنانچہ اس نے پورے دمشق کو سجانے کا حکم دے دیا، اپنے محل کو سجانے کا حکم دیا، نقارے بجائے گئے، تمام دمشق کے لوگ اپنے اپنے گھر کی بالکنیوں میں کھڑے ہو گئے تاکہ حسینی اس لٹے ہوئے قافلے کا نظارہ کرے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام اہل شہر خوشی کے عالم میں تھے، مستی کے عالم میں تھے، لیکن میں نے دیکھا کہ ہمارے قریب کھڑا ہوا ایک شخص ہے جو زار و قطار رو رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی، آج پورا شہر تو رو رہا ہے، آخرکار تم کیوں رو رہے؟ پورا شہر تو خوشی میں ہے، آخرکار تم کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا حضور، میں آپ کے نانا جان کا صحابی ہوں، آپ کے نانا جان کا صحابی ہوں، دمشق میں کسی کام کے لیے آیا تھا، پتا چلا کہ آپ کا قافلہ اس دروازے سے گزرے گا تو میں اسی طرف آیا۔ اپنی قسمت پر رشک بھی آ رہا ہے، لیکن غم اس بات پر ہو رہا ہے کہ ان خواتین اور ان اہل بیت کرام کی زیارت بھی ہو رہی ہے، تو کیسی حالت میں کہ میں ان کے لیے کچھ کر نہیں پاؤں گا۔ پھر اس نے کہا کہ حضور، پھر بھی میرے لائق جو خدمت ہے آپ فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو، تمام سرہائے مبارکہ جو ہیں وہ خواتین اہل بیت کے ارد گرد ہیں، جب لوگ ان سروں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے گھروں کی خواتین پر لوگوں کی نگاہیں پڑتی ہیں، اس لیے تم ایک کام کرو کہ جن کے پاس سر ہیں ان کو کچھ پیسہ دے کر ان کو آگے بڑھا دو تاکہ لوگ سروں کو دیکھیں اور خواتین اہل بیت لوگوں کی نگاہوں سے محفوظ ہو جائیں۔ چنانچہ اس نے کچھ پیسہ نکالا اور جن کے پاس سر تھے ان کو پیسہ دے کر کچھ آگے بڑھا دیا تاکہ لوگوں کی نگاہیں سروں پر پڑے، خواتین اہل بیت پر نہ پڑے۔ پھر کچھ چادریں لے کر آئے اور پھر خواتین اہل بیت کے سر اقدس پر ان چادروں کو اڑایا گیا، اور پھر یہ قافلہ جو لٹا ہوا تھا یزید کے دربار میں پہنچا۔ تمام خواتین اہل بیت کو دروازے کے باہر ہی ایک برآمدے کے اندر رکنے کا حکم دیا، اور امام زین العابدین اور تمام سرہائے مبارکہ کو دربار میں لے جایا گیا۔ یزید نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو اپنے پاس رکھا اور یہ جانا کہ ان کو کس نے شہید کیا ہے۔ شمر ذی الجوشن بڑا ہوشیار تھا، اس نے سوچا پہلے یزید کا تیور معلوم کر لیا جائے، تو اس لیے اس نے بشیر ابن مالک کو کہا کہ اگر یزید پوچھے کہ ان کو کس نے شہید کیا ہے تو بتا دینا کہ میں نے شہید کیا ہے، یعنی بشیر بن مالک نے شہید کیا ہے۔ چنانچہ یزید نے جب یہ پوچھا تو بشیر بن مالک نے کہا اے یزید، ہم نے تیری خوشی کے لیے خیر خلق اللہ کو شہید کر دیا۔ تو یزید نے کہا جب تم ان کو خیر خلق اللہ سمجھتے تھے، یعنی اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر سمجھتے تھے، تو پھر شہید کیوں کیا؟ اگر تم ان کو خیر خلق اللہ کہہ رہے ہو تو قتل کیوں کیا؟ کہا تمہارے حکم پر۔ کہا جب خیر خلق اللہ سمجھتے ہو تو قتل کیوں کیا؟ اس لیے جلاد کو کہا کہ لے جاؤ اور اسے بھی قتل کر ڈالو۔ بشیر بن مالک کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اب شمر سمجھ گیا کہ قتل کا نام لینا یہ جو ہے اتنا آسان نہیں ہے، اس لیے اس نے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی۔ اب یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو اپنے پاس رکھا اور دیکھنے لگا کہ واقعی کہنے لگا کہ شہید ہونے کے بعد بھی چہرے سے کیا حسن ٹپک رہا ہے، دندان مبارک کیسے چمک رہے ہیں۔ تو یزید کا ایک حکیم تھا جو عیسائی مذہب کا ماننے والا تھا، جس کا نام جالوت تھا، اور جو یزید کا ایک خفیہ مرض کا علاج کرتا تھا، اور پورے دمشق میں یا پوری حکومت میں اس سے بڑھ کر کوئی حکیم نہ تھا۔ تو اس جالوت حکیم نے کہا کہ یزید یہ تو بتا کہ یہ سر کس کا ہے، واقعی بڑا خوبصورت ہے اور بڑی نورانی شعاعیں اس کے چہرے سے ظاہر و باہر ہے، آخرکار یہ سر کس کا ہے؟
تو اس نے بتایا کہ ہاں انہوں نے ہماری حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی، یہ انہی کا سر ہے۔ کہا ہے کس کا؟ تو کہا حضرت علی کے بیٹے کا۔ کہا علی کون؟ وہی جو تمہارے نبی کے داماد ہیں۔ کہا ہاں۔ تو اس نے کہا تم اتنے بڑے گناہگار آدمی ہو کہ تم نے اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا اور باتوں کو ہیر پھیر کر رہے ہو؟ قسم خدا کی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ سے ایک نسبت رکھتا ہوں، اور آج بھی میری نسبت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحابی تھے، جو آپ کے حواری تھے، ان حواریوں میں سے ایک حواری تھے، ان کی اولاد میں 40ویں پشت ہوں، لیکن آج بھی سارے عیسائی میرا ادب کرتے ہیں، اور تم نے خود اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا۔ یہ کہنے کے بعد اس نے اپنی تلوار نکالی اور یزید پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن یزید کے سپاہیوں نے جالوت کو پکڑ لیا، اور پھر یزید نے کہا کہ اگر تمہارے پاس میرے مرض کا علاج نہ ہوتا تو میں ابھی تمہیں قتل کروا دیتا۔ تو جالوت نے کہا اب مجھ سے اپنے علاج کی امید بھی ختم کر دے، اب میں تجھے ایسی دوائی دوں گا جو تجھے بہت جلد مار ڈالے گی۔ تو جالوت کی اس بات پر یزید اور غصہ ہو گیا، اس نے جلادوں کو حکم دیا کہ اسے قتل کر دو۔ تو جالوت نے کہا سن لے، جس نعمت کو تو نہیں حاصل کر پایا، اللہ کے کرم سے وہ نعمت مجھے حاصل ہو رہی ہے، میں امام حسین کے نانا جان پر کلمہ پڑھ کر ایمان لے آتا ہوں۔ چنانچہ جالوت حکیم ایمان لائے اور پھر جو ہے انہیں شہید کر دیا گیا۔ یوں امام عالی مقام کے چہرے مبارکہ کی تبلیغ سے ایک اور شجر اسلام کی آبیاری ہو گئی۔ الغرض پھر یزید نے حکم دیا کہ تمام قافلے والوں کو اندر لایا جائے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر خواتین اہل بیت اندر آئی۔ حضرت زینب نے کہا یزید تیری گھر کی عورتیں جو ہماری باندیاں بننے کی بھی لائق نہیں ہے، وہ تو عیش و آرام کے اندر محل میں رہیں، اور ہم خواتین اہل بیت تیرے محل کے برآمدے میں رہیں۔ یزید پر اس بات کا بڑا گہرا اثر ہوا، اور پھر اس نے جو ہے ان کے لیے اچھا انتظام کروایا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر موجود تھے، ان کو سامنے بٹھا کر کہنے لگا کہ اے امام زین العابدین، تمہارے والد نے حکومت اور خلافت چاہی تھی، حالانکہ اللہ کی مشیت یہ تھی کہ حکومت خلافت میرے پاس رہے، کیونکہ تمہارے والد اس کے اہل نہیں تھے، اس لیے وہ یہ چاہتے تھے کہ نہ اہلی کی بنیاد پر بھی وہ خلافت مجھ سے لے لے، اس لیے انہوں نے اس بات میں زبردستی کی اور یہ انجام سامنے آ گیا۔ حضرت امام زین العابدین نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا کیا تو یہ سچ کہتا ہے کہ خلافت تیرا حق تھا؟ کیا تو یہ کہتا ہے کہ میرے والد گرامی خلافت کے لیے تجھ سے لڑنے آئے تھے؟ تو نے ان کو دھوکے سے بلوا کر شہید کیا، جبکہ تو خود جانتا ہے کہ خلافت کے اگر کوئی سچے حقدار تھے تو وہ میرے والد گرامی تھے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو جب دو ٹوک جواب دیا، یزید گرم ہو گیا، غصے میں آیا، اور حضرت امام زین العابدین کے قتل کا فرمان اس نے جاری کر دیا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں تشریف فرما تھی، آپ آگے بڑھی اور حضرت امام زین العابدین کو اپنی آغوش میں لیا اور کہا اے یزید سن لے، اگر تو نے خاندار نبوت کے آخری چشم و چراغ کو بجھانے کی کوشش کی تو سن، انادی کا یا جدہ خیر المرسل حسین کا مقتول والنسل کا ضائع، ہم اپنے محبوب کو ندا کرتی ہیں کہ یا خیر المرسل، اے تمام رسولوں میں سب سے بہتر، ہماری امداد فرمائیے کہ اب آپ کی نسل کو ضائع کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ حضرت ام کلثوم کی زبان سے جب یہ الفاظ نکلے اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اس دعا کی برکت سے یزید کے دل پر کپ کپی طاری ہو گئی اور اس نے پھر قتل کا حکم واپس لے لیا۔ اتنے میں یزید کا بیٹا معاویہ بن یزید محل میں آ گیا تو یزید نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا کہ اے علی بن اوسط، یہ دیکھو میرا بیٹا معاویہ بن یزید ہے، یہ بھی تمہارے برابر ہے، چلو تم دونوں میں کشتی ہو جائے، دیکھیں کہ آخرکار کون جیتتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کشتی کرا کر کیا نتیجہ نکلے گا، ایک تلوار اس کو دے اور ایک تلوار مجھے دے، پھر دیکھ کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اتنے میں دربار کے اندر نقارہ بجایا گیا، دربار میں نقارہ بجا تو معاویہ بن یزید نے کہا کہ علی بن اوسط، اے علی اوسط،
دیکھو یہ میرے باپ کا نقارہ بج رہا ہے، یہ بادشاہ میں، قصر سلطانی میں، بادشاہی محل میں یہ میرے باپ کا نقارہ بج رہا ہے۔ چنانچہ حضرت امام زین العابدین ابھی خاموشی تھے کہ اچانک اذان ہونا شروع ہوئی، اذان ہونا شروع ہوئی۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ یہ میرے باپ کا نقارہ بج رہا ہے، تیرے باپ کا نقارہ صرف اس وقت تک بس بجے گا جب تک تیرا باپ زندہ ہے یا یہ محل باقی ہے، اور میرے باپ کا نقارہ قیامت تک بجتا رہے گا۔ بتا اشہد ان محمد رسول اللہ یہ تیرے باپ کا اعلان ہے یا میرے باپ کا اعلان ہے؟ یزید نے کہا بل جدو کا، یہ تو آپ ہی کے دادا کا اعلان ہے۔ چنانچہ پھر اس نے حضرت امام زین العابدین سے کہا چھوڑو، چلو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، مشیت میں یہی تھا، اب بتاؤ تمہارے کچھ مطالبات ہو تو ہم پورا کر دے۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا تجھ سے مطالبے کی کیا امید ہے؟ ہاں البتہ 4 باتیں پیش کرتا ہوں، اس پر غور و فکر کر لینا۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے باپ کے قاتل کو میرے حوالے کر دیا جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ تمام شہداء کے سروں کو میرے حوالے کر دیا جائے تاکہ میں ان سروں کو لے جا کر ان کے جسموں کے ساتھ دفن کر دوں، اور تیسری بات یہ ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ میں خطبہ دینے کا مجھے موقع دیا جائے تاکہ جمعہ میں خطبہ میں دوں، اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہمارے لٹے ہوئے قافلے کو باعزت مدینہ منورہ پہنچا دیا جائے۔ یزید نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی ان 4 مطالبات کو میں پورا کرتا ہوں۔ پھر یزید نے پوچھا بتاؤ امام حسین کا قاتل کون تھا؟ تو چونکہ یزید کا تیور اس بارے میں دیکھ چکے تھے اس لیے سب ایک دوسرے پر ڈھولنے لگے۔ شمر کہنے لگا خولی نے شہید کیا، خولی کہنے لگا سنان نے شہید کیا، شمس نے شہید کیا، ہر ایک دوسرے پر ڈالتے رہے۔ آخر کار شمر کہنے لگا اے یزید بھلا ہم کیوں ان کو قتل کرنے لگے؟ حسین نے کون سی ہمارے باپ دادا کی جاگری دبائی تھی؟ قتل تو وہ کرتا ہے جو لشکر بھیجتا ہے، قتل تو وہ کرتا ہے جو ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بناتا ہے، قتل تو اس نے کیا جس نے لوگوں کو لالچ دی۔ جب یزید نے دیکھا کہ یہ سارے تیر تو میری ہی طرف آ رہے ہیں اور اصل میں قاتل تو میں ہی ثابت ہو رہا ہوں، اس لیے اس نے امام زین العابدین سے کہا کہ یہ بات رہنے دیجئے، بات بڑی پیچیدہ ہو گئی ہے، اس لیے آپ کی 3 شرطوں کو پورا کر دیا جائے گا۔ چنانچہ جمعہ کا وقت ہوا، تمام لوگ جمعہ کے لیے دمشق کی جامع مسجد میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جب لوگوں کو پتا چلا کہ آج خاندان نبوت کا چشم و چراغ جمعہ کے اندر بیان کرنے والا ہے، خطاب کرنے والا ہے، تو پوری دمشق کی جامع مسجد کھچا کھچ بھر گئی۔ بڑے بڑے عمرا، سلطان اور بڑے بڑے شہر کے عہدیداران وہاں پر موجود تھے۔ یزید بھی وہاں پہنچا۔ جب اس نے دیکھا کہ اگر انہوں نے بیان دے دیا اور میرے خلاف بیان دے دیا تو پوری قوم میری بغاوت پر اتر آئے گی، اس لیے اس نے فوراً ایک شامی خطیب کو اشارہ کیا اور وہ فوراً اٹھا اور بیان کرنا شروع کر دیا، اور بیان کے اندر یزید اور حضرت امیر معاویہ اور حضرت ابو سفیان کی تعریف کرنے لگا، اور حضرت مولا کائنات امام علی مقام امام حسین کی برائیوں کو بیان کرنے لگا۔ آپ نے اس خطیب سے فرمایا بئس الخطیب انت، کتنا ہی برا خطیب ہے تو، کتنا جھوٹ بولتا ہے۔ پھر یزید سے کہا کہ یزید تو نے تو یہ دعویٰ کیا تھا، یہ وعدہ کیا تھا کہ بیان میں کروں گا، پھر انہیں کیوں بیان کرنے کے لیے کہا؟ تو پھر چاروں طرف سے پبلک کی آواز آئی کہ امام زین العابدین کو بیان کرنے دیا جائے۔ چنانچہ یزید کی حواریوں نے اس کو سمجھایا کہ یہ ایک نوجوان ہیں، زیادہ سے زیادہ یہ کیا بیان کریں گے، واضح و نصیحت ہی کریں گے۔ چنانچہ یزید نے بدل نخواستہ حضرت امام زین العابدین کو بیان کرنے کی اجازت دی۔ حضرت امام زین العابدین بیان کے لیے منبر رسول پر تشریف لائے اور اللہ عز و جل کی حمد و ثنا بیان کی، خطبہ پڑھا، اور پھر اس کے بعد لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے لوگو، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ بچو دنیا اور اس کی فریب کاریوں سے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جو زوال پذیر ہے، اس کے لیے بقا نہیں ہے۔ اس نے گزشتہ قوموں کو فنا کر دیا ہے، حالانکہ وہ تم سے زیادہ تھے اور ان کی عمریں تم سے زیادہ تھی اور ان کے مال تم سے زیادہ تھے، ان کے جسموں کو مٹی نے کھا لیا اور ان کے حالات پہلی طرح نہیں رہے، تو اب تم ان کے بعد دنیا اور مافیا سے کس بہتری کی امید رکھتے ہو؟ افسوس افسوس،
خبردار ہوشیار ہو جاؤ کہ اس دنیا سے لپٹے رہنا اور اسی میں مشغول ہو جانا بے فائدہ ہے۔ لہذا اپنی گزشتہ اور آئندہ کی زندگی پر غور کرو، نفسانی خواہشات سے فارغ ہونے اور عمر کی مدت ختم ہونے سے پہلے اس دنیا میں نیک کام کرو جن کا اچھا صلہ تمہیں آئندہ ملے گا، کیونکہ ان اونچے اونچے محلوں سے بہت جلد قبروں کی طرف بلائے جاؤ گے اور اچھے برے کاموں کے بارے میں تم سے حساب لیا جائے گا۔ خدا کی قسم بتاؤ کتنے تاجروں کی حسرتیں پوری ہوئی اور کتنے جابر ہیں جو ہلاکت کے گڑھوں میں گرے جہاں انہیں ان کی ندامت نے کوئی بھی فائدہ نہ دیا اور نہ ظالم کو ان کی فریاد رسی نے، اور اسی کا صلہ انہوں نے پایا جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا تھا۔ اور اے نبی آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں فرماتا۔ حضرت امام زین العابدین نے یہ چند ناصحانہ کلمات قوم کو سنائے اور دنیا کی بے رغبتی کو بیان کیا اور دنیا سے بچنے کا آپ نے ان کو نصیحت فرمائی۔ پھر اس کے بعد آپ مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ لوگو جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہے، اور جو نہیں پہچانتا میں اسے اپنا تعارف کراتا ہوں میں کون ہوں۔ آپ نے فرمایا میرا نام علی ہے اور میں حسین کا بیٹا ہوں اور میرے باپ علی کے بیٹے ہیں، میں فاطمہ الزہرا کا لخت جگر ہوں، میں خدیجہ الکبریٰ کا فرزند ارجمند ہوں، میں مکہ زادہ ہوں، میں صفا اور مروہ اور منی کا بچہ ہوں، میں اس ذات قدسی صفات کا بیٹا ہوں جس پر ملائکہ آسمان سے درود و سلام پڑھتے ہیں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے متعلق رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، میں اس کا بیٹا ہوں جو شفاعت کبریٰ کا مالک ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو قیامت میں ساقی ہے حوض کوثر کا اور جو قیامت کے دن صاحب علم ہوگا، میں صاحب دلائل اور معجزات کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جو کرامتوں کا مالک اور صاحب قرآن ہے، میں بیٹا ہوں اس سردار کا جو قیامت کے دن مقام محمود پر فائز ہوگا، میں صاحب سخا و عطا کا بیٹا ہوں، میں اس شہنشاہ ذی وقار کا بیٹا ہوں جسے درخشندہ تاج پہنایا گیا، میں بیٹا ہوں صاحب براق کا، میں بیٹا ہوں صفات و حکم اسماعیلی رکھنے والے کا، میں بیٹا ہوں صاحب تعویل کا، میں بیٹا ہوں صاحب صدور و درود کا، میں بیٹا ہوں عابد و زاہد کا، میں بیٹا ہوں وعدے کو وفا کرنے والے کا، میں بیٹا ہوں خدائے مالک معبود کے رسول برحق کا، میں بیٹا ہوں ابراروں کے سردار کا، میں اس کا بیٹا ہوں جس پر سورہ بقرہ نازل کی گئی ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے لیے جنتوں کے دروازے کھولے جائیں گے، اور میں اس کا بیٹا ہوں جس کے لیے جنت رضوان مخصوص ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا سر ہتھیلیوں پر گھمایا گیا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے پیاسے جان دے دی، میں بانی کربلا کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا امامہ اور چادریں چھین لی گئی، میں اس کا بیٹا ہوں جس پر آسمان کے فرشتے رو رہے ہیں۔ اے لوگو خدا نے اچھی آزمائش کے ساتھ ہمارا امتحان لیا، ہمیں علم و ہدایت عطا فرمائی اور ہمارے مخالفوں کو گمراہی کا جھنڈا پکڑایا اور ہمیں جملہ عالمین پر بزرگی عطا فرمائی، ہمیں وہ دیا جو اہل عالمین میں سے کسی کو نہ دیا، اور ہمیں 5 چیزوں کے ساتھ مخصوص فرمایا جو مخلوق میں سے کسی میں نہیں پائی جاتی، یعنی اللہ نے ہمیں علم دیا، شجاعت دی، سخاوت دی، محبت خدا و رسول دی، اور ہمیں وہ عطا فرمایا جو اللہ نے مخلوق میں سے کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین کے اس خطبے کا یہ اثر ہوا کہ لوگ چیخ چیخ کر رونے لگے، اور اس قدر ہیجان بڑھا کہ یزید نے گھبرا کر مؤذن کو اذان دینے کا اشارہ کر دیا کہ اذان دینا شروع کرو۔ مؤذن نے اذان دینا شروع کی، امام زین العابدین خاموش ہو گئے، اس لیے کہ جب خطبے کی اذان ہوتی ہے تو امام کو بھی خاموش ہونا پڑتا ہے، یہ ہے شریعت کی پابندی۔ آپ خاموش ہو گئے، مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، امام زین العابدین نے بھی جواب دیا اللہ اکبر فوق کل کبیر، اللہ ہر بڑے سے بڑا ہے۔ مؤذن نے کہا لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام زین العابدین نے بھی جواب دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا باللہ علیک اسکت، اے مؤذن تجھے خدا کا واسطہ خاموش ہو جا، تجھے خدا کا واسطہ خاموش ہو جا۔ پھر آپ نے یزید سے کہا یا یزیدو کانا محمدن جدی او جدو کا، اے یزید بتا یہ محمد رسول اللہ کا جو نام آیا ہے یہ میرے نانا ہے یا تیرے نانا ہے؟ کس کے نانا ہے؟
بتا کہ کس کے نانا ہے. فَإِن قُلْتَ جَدِّي فَأَنْتَ صَادِقٌ وَإِن قُلْتَ جَدُّكَ فَأَنْتَ كَاذِبٌ. اگر تو کہے کہ یہ میرے نانا ہے تو بالکل سچ کہتا ہے، اور اگر تو کہے کہ یہ تیرے نانا ہے تو تو جھوٹا ہے. یزید چونکہ پریشان ہو چکا تھا کہنے لگا بل جدُّکَ، بے شک حضور آپ ہی کے نانا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کے نانا ہے. امام زین العابدین نے فرمایا ظالم، جب تو جانتا تھا کہ محمد رسول اللہ میرے نانا ہے، لما قتلت حسینہ وذریتہ وسبیت حریمہ، تو نے پھر امام حسین کو کیوں قتل کیا، ان کی ذریت کو کیوں قتل کیا، اور ان کے اہل حرم کو کیوں تو نے قیدی بنایا. یزید خاموش ہو گیا، اس کے دل پر کپ کپی تاری ہونے لگی اور لوگوں کی طرف سے ایک ہنگامہ برپا ہو گیا. تو اب یزید گھبرانے لگا کہیں حکومت کا پاسا نہ پلٹ جائے. امام زین العابدین کی تقریر اتنی اثر کرنے لگی کہ اس نے کہا ایھا الناس اتظنون انی قتلت الحسین. یزید کہنے لگا اے لوگو، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ حسین کو میں نے قتل کیا ہے؟ فلعن اللہ من قتلہ، تو اللہ کی لعنت ہے اس پر جس نے حسین کو قتل کیا ہو. انما قتلہ عبید اللہ ابن زیاد، اس کو قتل عبید اللہ ابن زیاد نے کیا ہے. چنانچہ یزید نے سارا اپنا پاپ جو ہے عبید اللہ ابن زیاد پر ڈال دیا اور پھر جو ہے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا. اور ایک روایت میں ہے کہ وہ چپ چاپ سے مسجد دمشق سے نکل کر اپنے گھر پر چلا گیا اور بڑے پریشانی کے عالم میں اپنے گھر پر پہنچا تو یزید کی بیوی نے اپنے شوہر کو پریشان حالی میں دیکھ کر کہا کہ آج رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ آسمانوں کے دروازے کھلے ہیں اور فرشتوں کی جماعتیں آ رہی ہیں اور سر امام حسین کے قریب آ کر ٹھہرتی ہے اور عرض کرتی ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. اتنے میں ایک بادل آسمان سے اترا، یوں تو اس میں بہت سے آدمی ہیں لیکن ایک شخص ایسے ہیں کہ چاند سے کہیں زیادہ ان کا چہرہ روشن و منور ہے. آگے بڑھے اور امام حسین کے سر مبارک کے قریب پہنچ کر بہت روئے اور فرمایا السلام علیکہ یا ولدی، اے میرے بیٹے تجھ پر سلامتی ہو. قتلوکا ومن شرب الماء منعوکا اتراہم ما عرفوکا. آپ نے فرمایا، وہ روشن چہرے والے کہنے لگے سلامتی ہو تجھ پر ہے میرے بیٹے، تجھے ان لوگوں نے قتل کر دیا، تیرے اوپر پانی کو روک دیا گیا، کیا تو جانتا ہے کہ ہم کون ہیں؟ تو نے پہچانا؟ فرمایا انا جدک المصطفیٰ، میں تیرا نانا مصطفیٰ ہوں. انا جدک المصطفیٰ و ابوک المرتضیٰ، اور یہ تیرے باپ علی مرتضیٰ ہیں. وہذا اخیک الحسن وہذا عمک جعفر، اور یہ تیرے چچا حضرت جعفر ہیں اور یہ تیرے بھائی امام حسن ہے. یزید کی بیوی نے یہ خواب میں دیکھا تھا. یزید بڑا پریشان ہوا، اب اسے کچھ سمجھ میں نہ آیا. چنانچہ اب اس نے حضرت امام زین العابدین کو نماز کے بعد بلایا اور کہا اے امام معاف کر دو، جو ہونا تھا سو ہو گیا. اب آپ کے لیے میں مدینہ منورہ، اگر آپ یہاں رہنا چاہتے ہیں تو یہاں آپ کا انتظام کر دوں، اور اگر آپ مدینہ منورہ جانا چاہتے ہیں تو مدینہ منورہ چلے جائیں. امام زین العابدین نے کہا بھلا یہاں کس کے بھروسے رہوں گا؟ ایک ایک ہاشمی کو تو چن چن کر قتل کر دیا گیا ہے، بھلا ہم کو مدینہ ہی بھیج دے. چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ یزید نے امام علی مقام امام حسین کے شہزادے امام زین العابدین کی بارگاہ میں کثیر مال پیش کیا اور حضرت زینب سے کہا خود یا زینب عوضاً ان مصیبتی کا، آپ کی مصیبت کے بدلے میں یہ مال آپ قبول کر لیجئے. امام حضرت زینب نے فرمایا اے خبیث، میرے بھائی کو شہید کر کے اس کا بدلہ پیش کرنا چاہتا ہے، یہ پکڑ تیرا مال. سارا مال اس کے منہ پر مار دیا اور پھر 1000 سپاہیوں کے ساتھ یہ قافلہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا. روایت میں آتا ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہداء کرام کے سر لے کر یہ قافلہ روانہ ہوا. راستے میں کربلا معلی تھا. ابھی تک وہ جسمان مبارک 40 دن مکمل ہو چکے تھے، سفر کی 20 تاریخ ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک وہ سارے جسمان مبارک ایسے ہی بے گور و کفن زمین کربلا پر تشریف فرما تھے اور ان سے خون ایسا بہ رہا تھا جیسے ابھی شہید کیا گیا ہو. ایک روایت میں یہ بھی ہے پھر ان تمام جسموں کو ان کے سروں کے ساتھ وہیں دفن کر دیا گیا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ تمام شہداء کے سروں کو دمشق ہی میں دفن کر دیا گیا تھا. بہرحال مختلف روایتیں ہیں. امام علی مقام کے گھر والوں کا یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ منورہ میں پہنچا. پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً
کیسا غم کا عالم ہوگا ان کے دلوں پر جن کے سب کچھ لوٹ لیے گئے تھے، جن کے آبا و اجداد کو شہید کر دیا گیا تھا، ماؤں کی گودوں کو جو بھر کر کربلا گئی تھی اب خالی کر کے لوٹ رہی تھی۔ اگر ہمارے گھر کا ایک فرد گزر جاتا ہے غم کے پہاڑ ہمارے دل پر ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن یہ حسین تیرا ہی کام تھا کہ سب اپنے عزیز تو نے فدا کیے، اور بات کیا تھی؟ بات یہی تھی کہ نانا جان سے ایک وعدہ کیا تھا دین کو ضرورت پڑے تو اے حسین اپنی جان کو لٹا دینا۔ امام علی مقام نے اپنے نانا جان کے اس وعدے کو پورا فرما کر ہمیشہ کے لیے وہ زندہ و جاوید ہو گئے، شہادت کا جام پی کر اللہ کی بارگاہ میں مرتبہ علیٰ سے فائز ہوئے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً امام علی مقام کی زندگی مبارکہ کو آپ نے دیکھا، کیسی کامیاب زندگی ہے، کیسی اللہ کو راضی کرنے والی زندگی ہے، دین اسلام میں ان کا ڈنکا کیسے بج رہا ہے، قیامت تک بجتا رہے گا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہو کہ آپ کی دنیا بہتر ہو، آخرت بہتر ہو، امام علی مقام کے دامن سے لپٹ جائیے، ان کے نانا جان کی شریعت پر عامل ہو جائیے، سنت کے مطابق زندگی کو گزاریے، انشاءاللہ دنیا بھی آباد ہوگی اور آخرت بھی آباد ہوگی۔ آمین بجاہ النبی الامین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں جو بیان ہوا اس کو قبول فرمائے، غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔